بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاصل فی معنی الى انتہاء الغایت الزمانیہ والمکانیہ۔ بحث ہماری حروف کی ہے، حروف میں سے حروف جارہ کی ہے کہ ان حروف جارہ میں سے کون سا حرف کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، کس حرف کا معنی کیا ہے۔ پہلے درس میں، گزشتہ درس میں یہی گزارش کی کہ جس کو شرح میں تعامل جس نے سمجھ کے پڑھی ہے اس کے لیے سب آسان ہے، چونکہ یہ ساری باتیں وہی ہیں جو جہاں ہیں۔ اور اس میں استاد شرطونی نے وہی طریقہ اپنایا کہ فقط جو مشہور بات تھی اسی کو ذکر کیا، جو شاذ و نادر ابحاث ہیں کیل و کال ہے اس کا ذکر نہیں کیا، بالکل آسان۔ حروف جارہ میں سے الا، فرماتے ہیں الا کا جو اصل معنی ہے، حقیقی معنی ہے، وہ تو آتا ہے انتہا کے لیے، جس کو ہم اردو میں تک کہتے ہیں، تک۔ انتہا ہو سکتا ہے وہ انتہا مکان کے لحاظ سے ہو، جس کو ہم کہتے ہیں غایت مکانی، ہو سکتا ہے کہ وہ انتہا زمانے کے لحاظ سے ہو، وقت کہ فلاں وقت تک مثلا، یا فلاں جگہ تک، جگہ تک ہوا تو یہ مکان ہو جائے گا، فلاں وقت تک ہوگا تو یہ تو معنی اصل الہ جس کا اصلی معنی ہے وہ تو ہے انتہا۔ اب وہ انتہا چاہے زمانے کے لحاظ سے ہو چاہے مکان کے لحاظ سے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل آسان۔ فرماتے ہیں الاصل فی معنی الہ، حروف جارہ میں سے الہ کے معنی میں سے جو معنی اصلی ہے وہ ہے انتہاء الغایت الزمانیہ والمکانیہ، یعنی معنی اصل ہے انتہا۔ اب وہ انتہا چاہے غایت زمانی کی ہو چاہے غایت مکانی، غایت یعنی جو مقصود ہے، جہاں وہ جانا چاہتا ہے، جہاں وہ بیان کرنا چاہتا ہے، اب وہ مکان مسافت مکانی کے لحاظ سے ہوگا تو انتہائی غایت مکانی ہوگی، زمانہ ہوگا تو وہ ذہبت الی المدینۃ، انتہائی غایت مکان۔ ایک شخص مدینہ، ہم اس کو لیتے ہیں مدینہ منورہ جانا چاہتا تھا تو فرق وہ کہے گا ذہبت، میں چلا، الی المدینۃ، مدینہ تک، یعنی ذہبت، میں نے جو فعل انجام دیا ہے وہ میں نے فعل انجام دینا تھا، میں چلا تھا، میرا چلنا کس لیے تھا؟ مدینے کے لیے، تو میں چلا جہاں سے اس نے چلنا وہاں سے لے کر مدینے تک، چونکہ میں نے مدینہ ہی پہنچنا تھا میں مدینہ تک چلا۔ یہ مدینہ انتہائی غایت مکانی ہے، جس انتہا کو بیان کیا الہ نے، ذہبت الی المدینہ۔ یا صمت الی المساء، میں نے روزہ رکھا شام تک، اس لیے کہ میری انتہائی غایت زمانی کیا تھی؟ شام، تو میں نے روزہ رکھا شام تک۔ صمت، وہ جو میں نے فعل انجام دیا صوم والا، روزہ رکھنے والا، وہ میں نے کب تک انجام دیا؟ الی المساء، شام تک، شام کو اس کی انتہا ہو گئی، شام کو ختم، وہ صوم ختم ہو گیا۔ کتبت الی زید، میں نے خط لکھا، اب میں نے لکھا تو ظاہر ہے کسی کو لکھنا تھا، کوئی مکتوب الہ بھی ہوگا، تو مکتوب الہ کون تھا؟ زید، میں نے خط لکھا زید تک، وہ زید تک پہنچ گیا، ٹھیک ہے جی، اس تک ختم۔ یہ تو ہو گیا اس کا الہ کا معنی ہے اصل، یعنی انتہا۔ وَتَأْتِي أَيْضًا بِمَعْنَى التَّبْيِينِ، اور یہ الہ تبیین کا معنی میں، تبیین کا معنی ہوتا ہے واضح کرنا، روشن کرنا، بیان کرنا، ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے خوب۔
تبیین کا معنی کیا ہوگا کہ الا و تبیین کے لیے ہے. تبیین یعنی واضح کرنا، روشن کرنا، بیان کرنا، کھول کے بتانا. آگے خود بتا رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہی المبینہ، تو یعنی الا بیان کرتا ہے کس بات کو کہ میرا مجرور فاعل ہے. لفظوں پہ غور اس طرح لکھ لیں تو آپ کو آسان ہوگا. تبیین کے لیے کا مطلب کیا ہوگا، یعنی اگر الا آپ نے مجرور کی فاعلیت بیان کر رہا ہو کہ میرا مجرور فاعل ہے کسی فعل یا شبہ فعل کا جو معنی حب یا بغض پر مشتمل ہیں. معنی حب یا بغض پر مشتمل ہیں، افعال تعجب میں سے یا اس میں تفضیل میں سے. یہ تو لفظی معنی ہو گیا. مطلب کیا، اب ذرا غور کرو. اگر ایک فعل تعجب یا اس میں تفضیل ہو، اس کے بعد اور وہ مشتمل ہو محبت یا بغض نفرت کے معنی پر، اس کے بعد الا ہے اور وہ الا جر دے رہا ہو، تو جس کو الا جر دے گا جو مجرور ہوگا وہ اس فعل یا شبہ فعل کا فاعل ہوگا. اس کی فاعلیت کو یہ الا بیان کر رہا ہوگا. الا نے بیان کرنا ہے کہ میرا مجرور فاعل ہے. کس کا؟ وہ جو مجھ سے پہلے فعل یا شبہ فعل استعمال ہوا جس میں معنی محبت جب اس پہ آ جاتا افعال و تفضیل یا اس میں تبدیل یا افعال تعجب میں سے، اس کا یہ فاعل ہے. تو ایسا الا معنی تبیین دیتا ہے. اب یہ کسی غایت کی انتہا نہیں بتاتا بلکہ وضاحت کرتا ہے، تبیین بیان کرتا ہے. مثال دیتا ہوں. وَتَعْتِي أَيْضًا بِمَعْنَى التَّبْيِينِ، اصل معنی ہو گیا انتہا، لیکن یہی الا بمعنی تبیین کے بھی آتا ہے. تبیین کا معنی ہوتا ہے واضح کرنا، روشن کرنا، کلیئر کرنے بات کو. کیا مطلب؟ یعنی ہی المبینہ، تو کہ یہ الا بیان کرتا ہے لفاعلیت مجرورہا، اپنے مجرور کی فاعلیت کو. یہ الا بتاتا ہے کہ بھئی میرا جو مجرور ہے یہ فاعل ہے. کس کا؟ بعد ما یفید حبا او بغضا، کہ مجھ سے پہلے جو فعل تعجب یا اس میں تفضیل استعمال ہوا جو معنی محبت یا نفرت پر مشتمل تھے، کہ جس میں محبت یا نفرت کا معنی تھا، یہ اس کا فاعل ہے، یہ میرا مجرور. مثال دیتا ہوں واضح ہو جائے گا. ما ابغض الکذب الی، ما ابغض فعل تعجب ہے، الی الا جار ہے یا اس میں مجرور ہے. یہ الا بیان کر رہا ہے کہ الیہ جو یا متکلم جو میرا مجرور ہے یہ اس ما ابغض الکذب کا فاعل ہے. ٹھیک ہے جی، کہ کتنا مبغوض ہے کذب، قابل نفرت ہے کذب میرے نزدیک. یعنی یا اس ما ابغض الکذب کا فاعل ہے جس کو الا نے بیان کیا. ذکروں کا اشہا الی من الماء الزلال، اشہا اس میں تفضیل کہ تیرا ذکر، تمہیں یاد کرنا، تیری یاد. اشہا الی مجھے بہت زیادہ پسند ہے، محبوب ہے. یعنی اشہا زیادہ محبوب ہے من الماء الزلال صاف پانی سے. ہمارا محل شاہد کیا ہے؟ اشہا اس میں تفضیل ہے جو محبت الفت کے معنی پر مشتمل ہے. الا جار ہے یا مجرور ہے. الا بیان کر رہا ہے کہ میرا مجرور یعنی جو یا ہے یہ اس اشہا کا کیا ہے؟ فاعل ہے.
ٹھیک. او بمعنی اللام، اور بسا اوقات یہ الا بمانا لام کے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، کہ الامر الیکا، الامر الیکا، الیکا مطلب کیا ہے؟ یعنی الامر لقا، کیا معاملہ آپ کے پاس ہے، جو آپ چاہیں، اے منتہن الیک، یعنی جو آپ چاہیں آپ کے پاس. یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، آسان. اگلا حرف حروف جارہ میں سے ہے عن. عن کا اصلی معنی ہے المجاوزہ. ٹھیک ہے جی، یعنی ایک شے کا دوسری شے سے تجاوز کر جانا، نکل جانا، دور ہو جانا، جو بھی ہے. اب یہ مجاوزات کبھی مجاوزت حقیقی ہوتی ہے اور کبھی مجاوزت مجازی ہوتی ہے. بالکل آسان مثال استاد شردلی نے دی ہے، اس سے زیادہ آسان اور کوئی نہیں. الاصل فی معنی عن، یعنی عن کا اصلی معنی ہے المجاوزہ. کبھی وہ مجاوزہ مجاوزت حقیقیہ ہوتی ہے کہ حقیقت میں خارج میں حصہ نظر آ رہا ہے کہ ایک شے دوسری سے جدا ہو، یعنی جدا ہونا یعنی اس سے وہ تجاوز کر گیا، آگے نکل گیا. مثال دیتا ہوں. رحلت عن الوطن، میں نے کوچ کیا وطن سے. اب دیکھو وطن سے، اب یہ حصی ہے، نظر آ رہا ہے کہ وطن تھا پاکستان، اس نے کوچ کیا، وہ چلا گیا عراق مثلاً. تو رحل تو جو میرا فعل تھا چلنا، تو اس کا فاعل تھا. اس نے ان نے بتایا ہے کہ اس فعل کا فاعل وطن سے تجاوز کر گیا، حقیقت میں خارج میں آگے چلا گیا. ٹھیک ہے جی، حقیقت میں اسے تجاوز کر گیا. اب المجازیہ، البتہ کبھی مجاوزت تجاوز مجازی ہوتا ہے، حقیقی نہیں ہوتا. مثلاً اخذت العلم عن غید، میں نے اخذ کیا علم زید سے. اب یہاں علم کا اخذ کرنا کوئی مادی کوئی حصی چیز نہیں ہے کہ وہ نظر آئے، یہ ہے تجاوز ہوتا ہے مجازی. ٹھیک ہو گیا جی، آسان. یہ تو تھا اس کا اصلی معنی مجاوزت. وَتَعْتِي أَيْضًا بِمَعْنَى الْبَدَلِ، اور یہ ان بدل کا معنی بھی دیتا ہے. بدل کا معنی پچھلے درس میں گزارش کی تھی، یعنی اس ان کی جگہ اگر لفظ بدل کو رکھ دیں تو بھی معنی صحیح ہو. بالکل درست ہے. جیسے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. اب یہاں ان کی جگہ بدل رکھ دیں کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ بدل نفس شیئا، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. تو یہاں ان بمعنی بدل کیا، یہ کوئی مجاوزت کا معنی نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 48 غالباً. وَبِمَعْنَى بعد، اور یہی ان بعد کا معنی بھی دیتا ہے. جیسے اما قلیل ترحلون، یعنی تھوڑی دیر بعد آپ کوچ کریں گے. اما قلیل، یعنی ان کی بجائے اگر بعد رکھ دیں کہ ہم کہیں بعد اما قلیل ترحلون تو بھی درست ہے. یہاں ان بمعنی بعد کے. وَبِمَعْنَى الْبَا، اور ان بمعنی با کے بھی ہوتا ہے. یہ پچھلے درس میں کہا تھا کہ اگر کسی فعل نے متعدی ہونا ہے حرف جر با کے ساتھ اور وہاں کوئی اور حرف آ جائے تو اس کا مطلب بمعنی با کے ہوگا. جیسے آیت ہے ما ینطق عن الہوا، یہاں اگرچہ ان ہے لیکن ان بمعنی با کے ہے، اس لیے کہ ینطق با کے ساتھ متعدی ہوتا ہے. تو یہاں ان بمعنی با کے، یعنی ما ینطق عن الہوا یعنی ما ینطق بالہوا. ٹھیک ہو گیا، ختم. فائدہ ایک ہی فائدہ فرماتے ہیں تکون عن اسمن، یہ ہے عن اگرچہ حروف جارہ میں سے ہے لیکن بسا اوقات یہ عن حرف نہیں بلکہ اسم ہوتا ہے. یہی عن حرف نہیں بلکہ اسم ہوتا ہے. وہ کب؟ بے معنی جانب، جب ان مجاوزت کا معنی نہ دے، بعد کا معنی بدل کا معنی دے، بلکہ بمعنی جانبن کے ہو، بمعنی جانب کے ہو. پھر
فتدخلها حینئذ من، تو اس وقت جب ان بمعنی جانبن کے ہوگا تو یہ بن جائے گا اسم، جب اسم ہوگا تو پھر اس پر حرف جار من بھی داخل ہو سکتا ہے۔ جب جار ہوگا تو ان اگرچہ لفظاً ان رہے گا، کیونکہ ظاہر ہے وہ مبنی بر سکون ہے اسی رہے گا، لیکن محلاً وہ مجرور ہوگا او من جارہ کی وجہ سے، وَتَكُونُ فِي محل جر نہ ہو۔ جلستو من ان جانب الملک، میں بیٹھا من ان یمین الملک، سوری کہ میں بیٹھا بادشاہ کی دائیں طرف سے۔ اب یہاں من ان، یہ ان اسم ہے، حرف نہیں ہے، اس لیے کہ حرف پر حرف داخل نہیں ہوتا۔ یہ ان بمعنی جانبین کے ہے، گویا اصل ہے جلستو من جانب یمین الملک۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ ایک اور پڑھ لیتے ہیں۔ حروف جارہ میں سے ایک اور حرف وہ ہے علا۔ علا کا معنی ہوتا ہے الاستعلاء، یعنی ایک شے کا دوسری شے کے اوپر ہونا۔ تو کبھی وہ علو مادی ہوتا ہے، جیسے یہ ٹیبل ہے، اس کے اوپر یہ کتاب پڑی ہے، اب یہ مادی نظر آنے والی چیز ہے کہ نیچے وہ ہے، اوپر کتاب ہے، اوپر فرق ہو یہ موبائل ہے۔ اور کبھی وہ علو معنوی ہوتا ہے، مادی نہیں ہوتا، یعنی حصہ نظر آنے والا نہیں ہوتا، لیکن معنوی طور پر ایک کو دوسرے کے سے اوپر ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے۔ ابھی مثال دوں گا واضح ہو جائے گا۔ مثلا الاصل فی معنی علا، علا کا اصلی معنی ہے الاستعلاء، ایک شے کا دوسری شے کے اوپر ہونا۔ تو وہ استعلاء کبھی استعلاء مادی ہوتا ہے، جیسے صعد علی الشجرہ، وہ درخت پر چڑھ گیا۔ اب درخت ایک جسم ہے، نظر آنے والا ہے، اور بندہ اس کے اوپر چڑھ گیا، چوٹی پر پہنچ گیا، تو ظاہر ہے وہ نیچے رہ گیا، وہ اس کے اوپر ہے، نظر آنے والا مادی ہے۔ وقد یکون الاستعلاء معنویہ، اور کبھی یہ استعلاء مادی نہیں ہوتا، نظر آنے والا نہیں ہوتا، لیکن معنوی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے اوپر ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، لیکن معنن، جیسے فضلنا بعضهم على بعض، وہ آیت بھی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ ایک نبی کے اوپر دوسرا نبی نظر آ رہا ہے حصن، نہ، لیکن معنن فضیلت امر معنوی ہے، تو لہذا جب امر معنوی ہے تو معنن ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ بس علا کا اصل معنی ہو گیا الاستعلاء، اب وہ اصطلاح چاہے مادی ہو چاہے معنوی ہو۔ وَتَعْتِي أَيْضًا، لیکن یہی علا کچھ اور معنی کے لیے بھی آتا ہے، مثلا لِلظَّرْفِیَّۃِ، یہ علا ظرفیت کے لیے، جب ظرفیت کے لیے آئے گا تو بمعنی فی کے معنی میں استعمال ہوگا۔ اچھا، جیسے دخلت المدینۃ علی حین غفلۃ، اب میں شہر میں داخل ہوا جب وہ غفلت میں تھے، علی یعنی فی حین غفلۃ، یہاں علی ظرفیت کے لیے آیت میں شاید ہے کہ علی حین غفلۃ اہلہا، غالباً اس طرح ہے۔ ٹھیک ہے جی، بر علی بوانا فی کے۔ وَلِلتَّعْلِيلِ، بسا اوقات یہ علی تعلیل کا معنی دیتا ہے، علت بیان کرتا ہے کہ اس فعل کو انجام دینے کی علت کیا ہے، وہ علی بیان کرتا ہے۔ مثلا قصدتک، میں نے تیرا قصد کیا، میں تیری طرف آیا تو تیری طرف آیا، تیرا قصد کیا، اس کی علت کیا تھی، علی بتاتا ہے۔ علی انک جواد، علت یہ ہے کہ تو سخی ہے، تو علی یہاں تعلیل یعنی اس قصد کرنے کی کہ میں جو تیرا قصد کیا، جو فعل انجام دیا، اس کی علت کیا ہے، وہ اس علی نے بیان کی، علی انک جواد۔ وَلِلْمُصَاحَبَةِ، علی مصاحبت، مصاحبت ہوتا ہے ساتھ، ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ ہونا، اس لیے تو کہتے ہیں صاحب، ساتھ ہوتا ہے صحابی، اس سے ہے مصاحبہ۔
جب یہ مصاحبت کا معنی دے گا تو بمعنی ما، اس وقت یہ الا بمعنی ما کے ہوگا. غفرت لہو ذنبہ، میں نے اس کا گناہ معاف کیا. علا جورہی، علا جورہی، علا بمعنی ما کیا ہے، مع جورہی، اس کی جور، اس کے ظلم، اس کی زیادتی سمیت میں نے اس کا گناہ معاف کر دیا. ٹھیک ہے جی، آسان ہو گیا. وَبِمَعْنَ الْبَا، اور یہی علا بسا اوقات بمعنی با کے بھی ہوتا ہے. با والا معنی بھی ہوتا ہے، یعنی وہ فعل جو با کے ذریعے متعدی ہونا تھا اس کو علا کے ذریعے کیا جائے تو یہ بمعنی با کے ہو گئے. جیسے سر علی اسم اللہ، اب یہاں علا بمعنی با کے، یعنی سر بے اسم اللہ، تو جا اللہ کے نام. والاستدراک والاضراب، اور یہی علا بمعنی استدراک و اضراب کیا ہوتا ہے. استدراک کیا ہوتا ہے؟ توجہ کے ساتھ آگا، اس کو آسان لکھ لو. استدراک ہے کہ متکلم پہلے ایک بات کرے اور بعد میں اپنی اسی بات سے پھر کے ایک اور یو ٹرن لے لے. یعنی اس بات میں ممکن ہے کوئی ابہام پیدا ہو رہا ہو، کوئی شبہ پیدا ہو رہا ہو، پھر اس کے بعد ایک اور بات کرتا ہے جس سے وہ پہلے والی بات میں جو شبہ کوئی ابہام پیدا ہو رہا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، مثال دوں گا بہت خوبصورت سمجھ آ جائے گی. مثلا لا يدخل الجنت لسوء صنیعہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اپنے برے اعمال کی وجہ سے. اب اس کا مطلب ہے جس کے برے اعمال ہیں وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. یہ اشتباہ ہو سکتا تھا کہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں، اس کا مطلب جنت میں داخلے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. یہ ایک بات تھی، لیکن آگے الا آ گیا، دوسری کلام کر دی. الا انہ لا یئس من رحمت اللہ، لیکن وہ رحمت الہی سے مایوس نہیں ہوتا. اب دوسری کلام سے کیا ہے کہ نہیں اب بھی جنت میں داخلے کیا آپشن موجود ہے، کوئی نہ کوئی راستہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی امکان ہی نہیں ہے. اس الا نے کہا کہ انہ لا یئس من رحمت اللہ، یہ کلام جدید ہے. اس نے وہ جو لا یدخل جنت میں ہم اشتباہ ہو رہا تھا کہ جنت میں جانے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، اس کو دفع کر دیا، ختم کر دیا. ہوتا ہے استدراک کہ متکلم ایک کلام کرے اور اس کے بعد پھر اور کلام کرے جو سابقہ کلام کی نفی کر دے یا اس میں پائے جانے اشتباہ کو دور کر دے. ختم. اذا کان علی الاستدراک، فرماتے ہیں جب بھی علی استدراک کا معنی دے گا، جب بھی علی استدراک و اضراب کا معنی دے گا، تتعلق بخبر، وہ متعلق ہوگا ایک خبر کے جس کی مبتدا محذوف ہوگی. تتعلق بخبر لمبتدأ محذوف، ان کے مبتدا محذوف خبر ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ یعنی والتحقیق. اسی مثال کو لا يدخل الجنت لسوء صنیعہ. الا، اب الا ظاہراً حرف جار ہے. انہ لا یئس، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، اس کی مبتدا محذوف ہے اصل میں. والتحقیق الا انہ لا یئس، والتحقیق مبتدا محذوف ہے. الا انہ، یہ الا جار ہے، انہ آگے جملہ سارا اس کا محل مجرور ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ختم ہو گیا. دوسرا فائدہ قد تأتی علی، اور جیسے ہم نے پیچھے کہا تھا کہ ان بسا اوقات جب جانب کے معنی میں ہو تو وہ اسم ہوتا ہے. اسی طرح قد تأتی علی اسمن بمعنی فوق، کہ یہ علی بھی بسا اوقات حرف نہیں ہوتا بلکہ اسم ہوتا ہے بمعنی فوق. فوق فَيَدْخُلُهَا حرف الجر من، تو اس صورت میں اس پر حرف جار من بھی داخل ہوگا، اس لیے کہ حرف جار اسم پر داخل ہوتے ہیں اور یہ اس وقت اسم ہوگا جب اسم ہے تو حرف جار داخل ہو سکتا ہے. نہ وہ اقامہ من علی جناح الہیکل، اس نے اس کو کھڑا کیا من علی، یعنی من فوق جناح الہیکل، اس کے بدن کے اوپر گئے، من فوق ہی. وَتَبْقَى مَبْنِيَّةً، لیکن علی
مبنی رہے گا، علا رہے گا، محلن من کا مجرور ہوگا، لیکن لفظاً چونکہ یہ مبنی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔